بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی پنجاب اس وقت سیاستدانوں کا اکھاڑا بنی ہوئی ہیں۔ جو حکمران ہیں وہ سب کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں اور شور نہ مچائیں، ہمیں کام کرنے دیں اور ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، جبکہ اپوزیشن ہے جو کہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز پر مشتمل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہماری جو آپ نے سیٹیں لوٹی ہیں ان کا ایڈٹ کرائیں، پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایسا کھیل ہے جو کھیلنے والے بھی پریشان ہیں اور مقابلہ کرنے والے بھی پریشان ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ چہرے ایسے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں، جب وہ ایوان میں آتے ہیں تو وہ شرمندہ نظر آتے ہیں۔ کچھ چہرے ایسے ہیں جو بڑے اگریسو ہیں اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارا حق انہوں نے مارا ہے، ہم جب تک ان سے حق واپس نہیں لیں گے ہم ایوان کو چلنے نہیں دیں گے۔ آج جس جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف بیٹھی ہے، اگر اس وقت عمران خان یو ٹرن کے بادشاہ نہ ہوتے تو جس وقت ان پہ عدم اعتماد کیا گیا تھا تو 2 ارکان ان کے کم تھے۔ 2 ارکان کم ہونے کی وجہ سے ان پہ عدم اعتماد کیا گیا تھا۔ اگر اس وقت یہ تحمل سے اچھے مزاج کا مظاہرہ کرتے، قومی اسمبلی میں بیٹھتے، اس کے بعد صوبائی اسمبلی نہ توڑتے، تو جو منظر اس وقت ان کی اپوزیشن کا ہے وہ اس وقت نہ ہوتا، یہ دوبارہ پھر اقتدار میں ہوتے۔ باقی بہرحال جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ تو عمران خان نے کرنا ہے۔ میں تو انہیں صرف سمجھا ہی سکتا ہوں کہ وہ اگر اس وقت دانش مندی کا مظاہرہ کرتے، پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت بناتے، تو جو منظر اس وقت پیش ہو رہا ہے یہ منظر نہ ہوتا اور کچھ اور ہی ہو رہا ہوتا، کیونکہ 5 سال کی مضبوط حکومت بنتی اور عمران خان پر اس وقت جو الزامات، جن کی تفتیش، جس مسائل میں وہ گھرے ہوئے ہیں، شاید وہ ان کے کم ہو سکتے تھے، لیکن کیونکہ وہ سیاستدان ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن میری رائے میں اگر یہ ہو جاتا تو یہ بہت بہتر تھا، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ چکے ہیں جب ہم سے کسی نے ووٹ مانگا نہیں تو ہم کیوں دیں، جبکہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ ان کی آپس میں ملاقات کے لیے تمام معاملات طے پا چکے تھے، لیکن نہ جانے پھر کیسے بازی الٹ گئی اور انہوں نے آپس میں ملاقات نہیں کی، اور پھر آخرکار انہی دونوں سیاسی جماعتوں کو، جن کے بارے میں میں پہلے یہاں بیٹھ کر کئی پروگراموں میں یہ کہہ چکا تھا کہ پھر بھی ان کی حکومت بنے گی، یہی اکٹھے ہوں گے۔ سب پیپل پارٹی والے، نون والے تلواریں مارتے تھے، نہیں ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، لیکن اب سب اکٹھے ہیں اور ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں۔ اب یہ ہوا ہے کہ بلوچستان میں بھی آصف علی زرداری کی عقل مندی اور الیکشن سے پہلے جا کر اس کا بیٹھک لگانا کامیابی کی دلیل بنا ہے، اور سرفراز بھٹی کی شکل میں وہاں پر بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان پیپل پارٹی کا ہے، اور سرفراز بھٹی جو کہ پہلے وزیر داخلہ تھے نگران حکومت تھے، اس سے پہلے وزیر داخلہ تھے بلوچستان حکومت کے، جب ہی انہوں نے یہ پیتڑا بدلا تھا اور پیپل پارٹی میں وہ شامل ہوئے تھے، میں نے اس وقت اپنے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ یہ آنے والے چیف منسٹر ہیں صوبہ بلوچستان کے، وہی ہوا۔ اب اس وقت آصف علی زرداری نمبر ون قسم کے سیاستدان ہیں پاکستان کے، جو کہتے ہیں وہ کر کے مناتے ہیں۔ اب وہ صدر پاکستان بھی ہیں، چیئرمین سینٹ کے معاملات بھی ان سے، ڈپٹی اسپیکر بھی ان کا ہے، بلوچستان اور سندھ حکومت بھی ان کے پاس ہے، اور پنجاب میں بھی وہ حصے دار ہیں۔ تو یہ بھی دیکھیے، ابھی تو وہ نعرہ لگا رہے ہیں ہم حکومت میں شامل ہیں، ہم حکومت میں شامل ہیں، لیکن میرے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میرے دوست ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نیکسٹ جب حکومت بنے گی، نیکسٹ جو کابینہ میں بڑھاوا دے گی حکومت، تو اس وقت یہ شامل ہو جائے گا۔ تو دیکھیے رنگ بدلتا ہے آسمان کیسے کیسے، اور سیاستدان تو کرکٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں
کیونکہ اب تک قومی اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں اگر کوئی بھلائی کی بات نہیں کی گئی تو عوام کے لیے بات نہیں کی. لڑائی جاری ہے, دیکھیے یہ کب تک جاری رہتی ہے اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. آج ہم نے اس ساری معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب محمود اشرف رانا صاحب کو یہاں دعوت دی ہے. رانا صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کر. ان کے ساتھ محترمہ زیبا ناز صاحب ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں. انہوں نے پچھلا الیکشن بھی لڑا اور یہ بھی الیکشن لڑا ہے. میں ان کو بھی یہاں پر وارم ویلکم کرتا ہوں. تو میرا سوال ہے پہلے رانا صاحب کو کہ آپ چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, آپ کہتے ہیں حکومت میں بھی نہیں ہیں اور حکومت میں آئے. تو یہ بتائیں یہ کیا منظر ہے, کیا ماجرا ہے کہ آپ کہتے ہیں ووٹ بھی دیا آپ نے شہباز شریف کا, آج شہباز شریف کو مبارکباد بھی دی بلاول بھٹو صاحب نے ابھی کچھ وقت پہلے, اور پاکستان تحریک انصاف کی چیخیں بھی نکلوائی انہوں نے. پھر ایک لفظ جو غیر پارلیمانی انہوں نے بولا تھا اس پہ انہوں نے وڈرا بھی کیا. تو یہ کیا منظر ہے کہ آپ مل کے حکومت کے ساتھ کوئی عوامی کام بھی کرنا چاہتے ہیں یا کہ بس چھلانگیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ناز صاحب. گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے جس نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے اور جب جمہوریت کے لیے جدوجہد کیا اور اس نے یہ بلاول صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ملنا ہے جمہوری سفر کے ساتھ ہی ملنا ہے, جمہوریت کے ساتھ ہی یہ ملک جڑا ہوا ہے. ٹھیک. اور ابھی یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں اتنا بڑا پولیٹیکل کرائسس آ گیا کہ کسی کے پاس کلیئر مینڈیٹ نہیں تھا کہ گورنمنٹ بنا سکے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی ظاہرہ ایک ایسی فورس تھی کہ جس نے کسی کے پلڑے میں جانا تھا, اسی کی گورنمنٹ بننی تھی. دو طریقے تھے, یا تو ملک کو انسٹیبلٹی کی طرف لے جایا جاتا کہ ہم کہتے جی نہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں نہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, چونکہ ہمارا نمبر تیسرے نمبر پہ تھا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ہم تیسرے نمبر کے لوگ تھے لیکن امپورٹنٹ نمبر تھا, بیلنس آف پاور آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو اس لیے جیسے ہمارے جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے ایک جو ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم نے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا. جب انہوں نے نہیں بیٹھنا تو وہ تو ایک پولیٹیکل کرائسس ڈیولپ کرنا چاہتے تھے ملک کے اندر, ان کی تو ویل سامنے آ گئی تھی, اس کو ہم نے بیسیکلی ڈیفیوز کیا, فل کیا. ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں مسلم لیگ نون ہے, اس کے پاس نمبر تھا, ہم نے اپنا نمبر دے کے ان کو کہا گورنمنٹ بنا لے. اب وہ ملک کی خدمت کرتے ہیں, ہم انشاءاللہ جو ملک کی بہتری کے لیے وہ کام کریں گے اس کو ان کے ساتھ سپورٹ کریں گے. جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے ملک کے لیے چیزیں ریفارم ہونی وہاں ہم اپنی سجیشن دیں گے. ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے ہماری ووٹ سپورٹ تو اس وقت تک ہے نا ان کے ساتھ جب تک وہ ملک کے لیے کام کرتے ہیں, اس چیز کے لیے نہیں ہے. اس سے قبل کبھی ایسے ہوا ہے کہ کوئی اتحادی منہ چھپائے بھی اور منہ پیچھے بھی کرتے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ہم نے تو کوئی نہیں چھپایا منہ, ہم تو سرے عام پھرتے ہیں, ہمارے پاس مینڈیٹ کلیئر ہے. ہمارا تو مینڈیٹ ہم بھی اسی ہمارا کراچی سے مینڈیٹ چوری ہوا, ہمارا پنجاب سے ہوا, ہمارا جو ووٹ ہے وہ پورا نہیں ہمیں پنجاب میں دیا گیا, ہمارے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی ہے. لیکن اس ساری چیز کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں رہ کے آپ سسٹم سے کچھ لے سکتے ہیں. سسٹم وہ یعنی پی ٹی آئی بھی آئی سسٹم میں, تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی آئی ہے. دیکھیں گورنمنٹ میں بھی تھی, آج اپوزیشن میں ہے, کل کو جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ گورنمنٹ میں ہوتی ہے. یعنی ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم سسٹم میں آنے کے لیے ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے. جی جی, کیا کہنا پی ٹی آئی بھی تو آئی ہے نا. نہیں تو پی ٹی آئی اسمبلی کے اندر ہے نا جی, تو پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے وہ غیر جمہوری ہے, میں اس کو نہیں مانتا نا جی. میں سمجھتا ہوں جمہوری رویے یہ ہوتے ہیں کہ آپ جمہوریت کو پروموٹ کریں. جمہوری رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی گورنمنٹ بنانے کی طرف جاتے بنسبت اس لیے کہ ملک میں انارکی پھیلانے کی طرف جائیں. ٹھیک ہے, انسٹیبلٹی کی طرف لے کے مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ کہتا ہے کہ میری سیٹیں کھینچ کے جی جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں آئی اور ایم کے ایم آئی ہے, تو وہ اگر انہیں کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے تسلیم کر لی کہ آپ نے جو کچھ کیا ٹھیک ہے. نہیں, وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے وہ 2018 میں آئے, جو لوگ اس وقت تحفظات رکھتے تھے
ہماری آپ کو بھی پتہ ہے بہت ساری سیٹیں تھیں جن میں ہمیں بھی پرابلم تھا پیپلز پارٹی کو. ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری جیکب آباد سے سیٹ تھی, سب کو پتہ تھا وہ ہماری سیٹ سمرو صاحب کو دی گئی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح فیصل صالح صاحب جو ابھی نون میں چلے گئے ان کی سیٹ کا بھی ہمیں تحفظ گیلانی صاحب کی سیٹ. اب آپ نون لیگ کی طرف سے ان کا تحفظ یہی ہے جو آپ نہیں, میں نون کی طرف سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایٹ دیٹ ٹائم ہم لوگوں نے پوری مدت ختم ہو گئی, ٹرائیبیونل میں لوگ جاتے رہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو کل جو بات ہوئی ہے کہ ملک کے اندر ایک سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, اس سسٹم کے اندر ہی جا کے آپ نے الیکشن ٹرائیبیونل میں اپنے کیسز فائل کرنے ہیں. ٹھیک. فردر اگر کوئی ریفارم کی ضرورت ہے تو کل پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف اسمبلی یہ بات کی ہے کہ آپ الیکشن ریفارم کے لیے ہمارے ساتھ آئیں. اس سسٹم میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہم اس کو مل کے ٹھیک کر سکتے ہیں. میں اپنے پی ٹی آئی کے وہ دوست جو اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ ملک کو چلنے دیں اور پازیٹیو رول اپنا ادا کریں اسمبلی کے اندر. جو ان کا یہ والا سیگمنٹ ہے ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنا اس کے اندر کیس لے کے ٹرائیبیونل میں جائیں. باقی وہ اس کیس کی بیسس کے اوپر الیکشن ریفارم کے اوپر 2018 میں جو آپ کا حل ہوا ٹریبیونل میں, جی یہی ان کا, میں یہی تو گزارش کرتا ہوں کہ جب تک اس قانون کو بہتر نہیں کیا جاتا اس کو میں بہتری کے لیے بات کریں نا, تاکہ دونوں کسی کو بھی پرابلم نہ ہو. جو آج کی اپوزیشن ہے وہ کل کی بات ہے نا, ادھر جا کے تو خجل خواری ہے نا, پورے 5 سال آپ خجل ہوتے رہیں گے, فیصلہ آپ کو نہیں ملتا. بات کرنے دیں میری بہن, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ابھی جو بات ہے نا, ابھی جو سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے اسی سسٹم میں رہ کے بات کرنی ہے نا. آپ کا کہہ رہے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ اگر اس وقت تمام سیاسی پارٹیاں بیک سسٹم کو صحیح کر رہی ہیں, بالکل میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کو آگے چلنا چاہیے. جو ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیں جو ہو گیا ہے اس کے اندر جو ریفارم ہے, طریقہ کار ہے کہ جی جس سیٹیں ہیں ان کا معاملہ ہے نا, میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ یہ اس کو چھوڑا جائے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی نا کوئی, کہ جی سپیڈی ٹرائل کرنا ہے, یہ کیسز ہے, کیس کی طرف میں اسمبلی میں امینڈمنٹ لینی پڑے گی. یعنی کہ آپ کا مقصد یہ جو اس اسمبلی بن گئی اس کو چلنے دیں اور اس کے درمیان رہ کے ان بٹوین کوئی ایسی قانون سازی کریں کہ آئندہ الیکشن سب کو تسلیم ہو. میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو وہی بات ہو گئی نا جس طرح جو بات کہی ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی سے نہیں ملنا تاکہ گورنمنٹ نہ بنے. یہ تو ایک پولیٹیکل کرائسس کو ڈیولپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ کرائسس ڈیولپ نہ ہو. انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو موجودہ اسمبلی ہے اس کو چلنے دیں اور اس کے اندر رہ کر ساری جماعتیں مل کر ایسی قانون سازی کریں تاکہ آئندہ جو الیکشن ہو اس میں کسی کو بھی یہ اعتراض نہ ہو کہ کون جیتا کون ہارا, سب تسلیم کریں. آپ اسے ایگری کرتی ہیں؟ احسان صاحب, میں تو اس کو ایگری بالکل نہیں کرتی ہوں, کیونکہ ہمارا حق ہمیں ملنا چاہیے. ہمارا حق انہوں نے چھینا ہے, ہمیں وہ پہلے ملے گا. پھر انہوں نے کہاں چھینا, وہ تو الیکشن کمیشن کی بات ہے. دیکھیں وہ جب کہتے ہیں اقتدار میں آ گئے ہیں آپ اس میں بیٹھ کے بات کریں, تو ہم اس میں بات کر رہے ہیں نا, ہماری بات سنیں, ہمارا مینڈیٹ ہمیں دیں, اس کے بعد اگلی بات ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے چھینا ہوا, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بنا دی گئی ہے. میں اس کو راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کہتی ہوں, میں اس کو ان لوگوں کی حکومت کہتی ہوں جو کہ بغیر ووٹ کے بنتے ہیں, جو سلیکٹ کیے جاتے ہیں. یہ بھی یہاں پہ سلیکشن ہے, سلیکٹ نہیں کیا گیا کیونکہ یہ اپنے حلقے سے خود ہار گئی ہیں, لاہور سے ہار گئی ہیں نا. یہ ان کو ذیلی طریقے سے ان کو جتایا گیا. یہ اسمبلی میں جاتی ہیں, یہ ایسے میسنوں کی طرح, کھچروں کی طرح ہنستی ہیں جیسے پتہ چلتا ہے ہاری ہوئی خاتون ہے جو اپنے آپ کو جیتا ہوا محسوس کراتی ہیں. میں یہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ یہ حکومت بالکل نہیں چلے گی جب تک ہمارا مینڈیٹ ہمارا نہیں دے گے. طریقہ انصاف کا ہے جو انہوں نے کھویا ہے, کھینچا ہے, جو مکاری کی ہے, اور یہ اپنے آپ کو زوراور بنا کے مختلف انہوں نے اعلانات کیے ہیں. میں سمجھتی ہوں, میں یہ دعوے سے بھی کہتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو اعلانات پہ کامیابی دے, لیکن یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ جو اعلان کر رہے ہیں نا, آنے والے 5 سال, پتہ نہیں آپ کے 2 دن نہیں چلنے والے, آپ 5 سال کے منصوبے بتا رہے ہیں, اور وہی سڑکیں, وہی موٹر وے, وہی آگے باپ تھا, بھائی تھا, بیٹا تھا, ابھی آگے جی
मरियम साहबा आ गई हैं। तो मरियम साहबा ने भी आके उन्हीं के ऊपर अमल दरामद करना शुरू किया। मौसन नकवी को उन्होंने बुलवा के यही पूछा कि तुमने 1 साल में तुमने ये मोटर ब्रिज कैसे बनाए हैं, ये इसमें इतनी तरक्की के काम तुमने कैसे किए? इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो है फेडरल गवर्नमेंट। मैं उसी की बात आ रही हूँ, उसी तरफ आ रही हूँ सर, उसी तरफ आ रही हूँ। जल्दी टाइम कम होता है जी, उसी तरफ आ रही हूँ। लेकिन ये अब जिस तरीके से हमारे भाई साहब ने कहा कि ये इस तरीके से हुकूमत नहीं चलेगी जब तक ये इस तरीके, अब जो आ गया उसको एक्सेप्ट करें, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारा हक हो उसके ऊपर कोई और बैठ के बात करे। हमारी बीबियां जिन्होंने जेलें काट रही हैं, जिनके ऊपर इतने तशद्दुद हो रहे हैं, उनका मैंडेट था, उसका मैंडेट था कि वो आके बैठती यहाँ पे जितने चोर डाकू थे वो इकट्ठे हो गए। और ये इमरान खान साहब ने, हमारे बानी पीटीआई ने ये कहा था कि मैं जब इनकी पकड़ में होऊंगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और सारे एक मुझे हराने के लिए जो सारी जमातें एक प्लेटफॉर्म को यूज करेंगी। वाकया उनकी बात तो अब आप भी 3 इकट्ठे हो गए, 4 इकट्ठे हो गए आप भी? नहीं, हम तो 2 ही हैं, हम 3-4 इकट्ठे मौलाना आपके साथ हैं? नहीं, मौलाना हमारे साथ नहीं है। ज़हीर साहब अब इनके प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। बिल्कुल, उनको हमने नॉमिनेट किया, हमारे वो। तो आपके साथ नहीं है वो? जी बिल्कुल साथ है, बिल्कुल। फिर 3 तो हो गए ना आप। चले, ये हमारी कोई, ये तो 2 दिन की बात है ना, हम 2 दिन से इकट्ठे हैं। ये तो सड़कों पे एक दूसरे का पेट फाड़ते थे। मैं ना मानूं कि जो रेट है इसको छोड़ते नहीं आप? नहीं, हम बिल्कुल हक पे हैं। वो हम पंजाबी का वो मुहावरा है कि साडा हक इत्थे रख। अच्छा। हम वो हक मनवाएंगे, अपना हक लेंगे, फिर आगे कंटिन्यू होने देंगे, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो हमारा मैंडेट खुद अपनी हुकूमत चलाए। हक को तस्लीम करते हैं? देखिए, मैंने पहले भी गुजारिश की है, बहन हमारी बड़ी जज्बाती हुई हैं, तो मैं नहीं, जज्बाती नहीं, हक की बात करना जज्बात नहीं होती। मेरी बहन गुजारिश ये सुनिए कि तारीख गवाह है कि 97 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी, उनके साथ क्या हुआ था। 17 सीटें पूरे पाकिस्तान से मिली थी जी। और बीबी साहबा ने 17 सीटों के साथ असेंबली में चली गई थी। बिल्कुल गई ठीक थी, है जी, बिल्कुल। इतनी इससे बड़ी धांधली 97 से बड़ी धांधली नहीं हो सकती जी। उनसे सिंध भी छीन लिया गया, लेकिन उन्होंने सिस्टम को एक्सेप्ट किया। हमारी तो एक तारीख है, हम अपनी पार्टी की बात करते हैं। हम ये समझते हैं कि आप लड़ के अपनी एक फोरम के ऊपर बात जरूर कर सकते हैं। देखिए, मैंने अब जो बात की है, आज पीटीआई को प्रॉब्लम है, पीपल्स पार्टी को तो शुरू से प्रॉब्लम आता रहा है, मुसलसल हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और ये जिस दरख्त के साया आपको नहीं मिलता, उस दरख्त का साया हमें भी नहीं मिलता। ठीक है, हमारी तारीख एक, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं अपनी एक हिस्ट्री से जो हमने लेसन लिया है कि आप लोग असेंबली के फ्लोर में बैठें, तमीरी काम में हिस्सा लें, इस इशू को एक साइड पे रखें। बैठ तो गए, और क्या लेना, आप उन्हें बोलने भी नहीं देते। सर, मेरी गुजारिश सुने कि इस तरह नहीं होता। देखिए, एक असेंबली है, उसके आप ये समझे जो बुलाओ डिक्टेट करे उसमें वो आम ही का है। नहीं सर, नहीं, मैं बात नहीं कर, मैं कहता हूँ कि कानून साजी में हिस्सा लें, मुल्क के लिए काम करें, तमीरी काम करें। शोर करने से एक तरफ से वो घड़ी चोर करते हैं, एक तरफ से इनकी तरफ से नारा आता है, ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। हमारी अगली नस्ल को हम क्या बता रहे हैं? आपको तो नहीं कह रहे ना, इसमें आप एंजॉय करें। सर, मैं तो एंजॉय करता हूँ, लेकिन एज ए पाकिस्तानी हूँ ना, मैं सियासत एक साइड पे है, हमारे बच्चों का मुल्क है, हमने उनको कुछ दिखाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर कानून साजी होनी चाहिए, इनको फोर्स करना चाहिए, इनको फोर्स करना चाहिए कि आए मिल के इसके ऊपर कानून साजी करें। ये हमारा एजेंडा है। इसको नहीं, आज असद कैसर साहब ने ये कहा है, यही कहा है, यही फ्लोर पे और मिल के बैठे, तो बिल्कुल बैठ के बात करें। और फिर जब हम बैठ के बात अपने हक की करते हैं, हमने बैठ के और बात क्या करनी है? इमरान खान साहब को छोड़े, झूठे केसेस बनाए हुए हैं, झूठे केसेस पे इतने ज्यादा केसेस बना दिया कि 2 पे जमानत होती है, 6 में फिर पकड़े जाते हैं। 200 हैं, 200। जी, मैं वही बात कर रही हूँ। यास्मीन राशिद साहब है, उस पे कितने केसेस बना दिए, उसका भी कोई अंदाजा नहीं है। अब जितनी और हमारी बीबियां अंदर हैं, उनके ऊपर कितने केसेस है झूठे। ये सियासी वर्कर है, आप इनको चौधरी सच्चे केस है ना, उसने रिश्वत ली है, झूठे सब मकारी, सब रिकॉर्ड में सारी बात है। एहसान साहब, सब झूठे केस है। चौधरी परवेज लाई ने 1 टके की ना करप्शन की है, ना वो कर सकते हैं, ना ही हो सकती है। हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक,
ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू ज़ेबा नाज साहबा से हो रही थी कि चौधरी परवेज़ इलाही ने के ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं जो इस वक्त ट्रायल पे हैं, उसमें मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुल्क को नहीं लूटा, दौलत नहीं लूटी, जबकि उनके ख़िलाफ़ जो चार्जशीट है वो है पंजाब असम्बली की इमारत में करप्शन की, उनके ख़िलाफ़ है जब डिवीज़न बनाया ना गुजरात में उसमें उतनी जी फंड तकसीम की उसमें करप्शन की बात है, और जो भर्तियाँ की उनमें करप्शन की बात है। हम इनसे पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ज़ेबा नाज साहब, आप ये बताएं, आप इतना डिफेंड करती हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अब जितने भी करप्शन के पहाड़ हैं और मुकदमात हैं, इसीलिए वो 6-7 माह से वो जेल की कोठड़ी में है और उनका बेटा जितने पैसे लेके भाग गया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? एहसान साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी बात पे इत्तेफाक नहीं करती हूँ कि जितने भी पहाड़ हैं और जितनी भी करप्शन है परवेज़ इलाही साहब ने की, भर्तियों की, और जिस तरीके से वो 6 महीने में अंदर कैद काट रहे हैं, उसका आपने करप्शन उनका रेफरेंस बताया, ये गलत है। मैं तो रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। वो गलत है एहसान साहब, वो गलत है। रेफरेंस वो है पीटीआई। ठीक है, सारी जिंदगी आगे भी वो अपने निज़ाम को चलाते रहे हैं, आवाम की खिदमत करते रहे हैं और कभी उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगे। आज अगर एलिगेशन लगे हैं तो वो इसलिए लगे हैं कि वो पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ वो शामिल हो गए और उनके वो कहते हैं आप ये जो कहते हैं, मेरी बात आप ये जो कह रहे हैं कि इल्जाम नहीं लगा, चौधरी ज़हूर इलाही के खिलाफ भी पीपल पार्टी के पीर भुट्टो दौर में भैंस चोरी करने का पर्चा था, भैंस चोरी। आप पुराने खान साहब ये केसेस जो है ना, अभी परवेज़ इलाही साहब की मैं बात कर रही हूँ कि उनके पास मन घर स्टोरियां जितनी मर्जी हम बनाते रहें, वो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और ना उसमें कोई रियलिटी है। हम हकीकत पे बात करेंगे, ये सियासी केसेस बनाए गए हैं, मोनास इलाही साहब के पास ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं वो भी गलत बनाए गए हैं, परवेज़ इलाही साहब के ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं वो भी। आप ये देखें इस हद तक इन्होंने, ये जो हमारी कैसरा बीबी साहब है, परवेज़ इलाही साहब की बेगम, उनका ये वो कागजात छीने गए, कागजात जिस तरीके से इन्होंने वहां पे किया, जितना चादर उतारी उनकी, ये तो इनकी वो करदार है जो आपको नजर नहीं आता। आपको सिर्फ यही नजर आता है कि किसी का चोरी किया हुआ मैंडेट अपने ऊपर कैसे मुसल्लत कर आप, क्योंकि वाकया ये सब कुछ झूठ हुकूमत है। में होके भी इंजॉय कर रहे हैं, आप नून लीग और पीटीआई लड़ रही है, स्टेक होल्डर आप भी हैं, लेकिन आप मुस्कुरा के सारे मामलात को देख के अपना फायदा उठा रहे हैं। वाई नहीं, हम तो बिल्कुल बेनिफिशियरी नहीं है। हाँ, हम देखें, हमने तो जो सियासत है ना, हमारे चेयरमैन ने पूरा इलेक्शन नून लीग के खिलाफ कैंपेन में लड़ा। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ये भैंस चोरी का केस बना था ना अपने चौधरी ज़हूर इलाही। देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो केस है, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने 10 साल पहले जो है रेफरेंस भेजा हुआ है, ठीक है। अदारों ने ये कहा कि ये जुडिशल मर्डर है, अदारों के जो जिम्मेदार लोगों ने कहा, हमने उनको कहा लिख के दे दें जी, ठीक है, हमारा केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, लगा हुआ है। देखें अब कितने सालों के बाद तारीख में जो इंसाफ, तो कमजोरी आपकी है ना, आपका दौरे हुकूमत है, उसमें आपने हल नहीं किया ना, बेनजीर का हमने किया, तो आप अपना नहीं किया। भाई, हमने रेफरेंस दायर किया, हमारा रेफरेंस तो हमारा दायर है, जरदारी साहब रेफरेंस। अच्छा, आप एंजॉय जो मैंने पूछा उसकी बात बताइए। सर देखें, हम एंजॉय नहीं कर रहे, हम देखें ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। 2 हमारी जो प्रोविंस हैं उसमें हमारी गवर्नमेंट आई है और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, बड़े डायनेमिक आदमी हैं, उन्होंने बहुत काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हेल्थ इशू पे, एजुकेशन पे। अच्छा, अब ये जो आपके मुकाबले में सदर आया तरीके इंसाफ का, जी जी, उसके घर पे आपने हमला करवाया, आपका वज़ीर आला वहाँ पे ये कोयटा में। सर हमारे चीफ मिनिस्टर ने तो थोड़ा हमला कराया, ये कौन सी बात है, कहाँ की कोई है कि पीपल हमारे चीफ मिनिस्टर ने हमला कराया। देखें, अब एक चीज़ हो गई, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अगर वो हमला हुआ है तो वो जाहिर है एक कानूनी जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे वो पकड़े जाएंगे, हमारा उसमें क्या रोल है। नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि इससे पहले भी तो वो जो भी लाकानूनी वहाँ मौजूद थी ना,
اب کیوں ہی اسے کاغذ نامزدگی زرداری صاحب کے سر خلاف ایسے داخل نہیں کرائے ہے، ہیں؟ ایسے نہیں کیونکہ زرداری صاحب نے سارا بلوچستان پرچیز کیا ہے. سر نہیں، یہ کیسے پرچیز؟ نہیں سر نہیں، وہاں پہ ٹرائبل سسٹم ہے. ہمیشہ ٹرائبل لوگوں کی ایک ہے کہ جس طرف وہ چلے جاتے ہیں وہاں ان کی ون ہوتی ہے. وہاں کو ٹرائبل لوگ ہیں، چونکہ وہ بلوچ ہیں. زرداری صاحب خود ان کا بلوچی عمائدین سے بہت اچھا رابطہ ہے، اور اس دفعہ بلوچوں نے ان کے اوپر، زرداری صاحب نے، آپ کو پتہ ہے پچھلے 4-5 سال سے بلوچستان میں بہت زیادہ پینیٹریشن کی ہے، بہت کام کیا ہے اپنے. ان کے معافی مانگی بلوچوں سے کئی دفعہ. نہیں، انہوں نے بلوچستان کو کیا کچھ بھی نہیں کیا ہے. معافی مانگی کیا کچھ بھی نہیں. آغاز حقوق بلوچستان کس نے دیا؟ کہنے سے کیا ہوتا ہے سر نہیں، نہ کہنے سے کیا. آج بلوچستان بچا ہوا تو 18ویں ترمیم سے بچا ہوا ہے. جو آپ نے ان کو آٹونومس جو دیا اس کے اندر جو فائنینشیل آٹونومی دی ہے، اس سے جا کے بلوچستان بچا ہے. آپ نے کے پی کو بچایا. ملک کے اندر جو زرداری صاحب ہیں فیڈریشن کو مضبوط کرنے والا وہی آدمی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ میں وہ ایک اہلیت رکھنے والا آدمی ہے جس نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے. اچھا نہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو اچکزئی کے گھر پہ حملہ ہے، ہاں جی، یا اس کے گھر پہ جو پولیس کی ریڈ ہے، اس میں نہ بلوچستان حکومت شامل ہے نہ زرداری صاحب شامل. نہیں سر نہیں، ہمارا تو یہ مجھے یہ بتائیں، ہم کل اس نے کاغذات داخل میرے کرائے اور بھائی، ایک دن پیپلز پارٹی کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. ہم نے کبھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی نہیں ہے. ہم اس کا کبھی حصہ نہیں بنے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگر بنے ہیں تو آپ تاریخ بتا دیں ہماری. احسان صاحب، یہ تو تاریخ ان لوگوں کی ہے جو یہ کرتے رہے ہیں. یہ حقیقت کہہ رہے ہیں. میں ان کی بات پہ اجازت دیں گے، مجھے اجازت دیں گے، یہ بات صحیح میں کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کی جی. طرف. میری گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ بلوچستان میں حکومت آپ کی بنی، سندھ میں آپ کی بنی، جتنے وہاں پہ سیاسی قیدی تھے، کوئی دفعہ 144 کا، کس کا، کوئی 9 مئی کے مختلف معاملات، آپ نے کسی کا کوئی اعلان کیا ہے کہ ہم سر ابھی دیکھیں گورنمنٹ بنی ہے، ہاں، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. لوگوں کی ظاہر ہے کہ پہلے اناؤنسمنٹ ہی ایسی ایسے نہیں. اب گنڈا پور نے کیا نا، سر گنڈا پور نے تو کیا نا. گنڈا پور جب امپلیمنٹ کرے گا اس کی بات بعد میں دیکھیے گا نا. اچھا ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے، ایک جو وانٹڈ لوگ ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ایک سٹیٹ کے اینٹی سٹیٹ جن لوگوں کی ایکٹیویٹی ہے، وہ ان کے ساتھ کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں. یہ عدالتوں کا پریویو ہے. ٹھیک ہے. باقی جو چھوٹے موٹے جو کسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ہے، میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری، آپ دیکھیے گا میری جو پارٹی جہاں ہو جائیں گے وہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ کسی ایسے چیز میں انوالو نہیں ہیں وہ انشاءاللہ ریلیز ہوں گے. جی زبران صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو حکومتیں اچھے اقدامات کر رہی ہیں، ان کو آپ سراہیں گے؟ جیسے کہ شہباز شریف نے وہاں پہ کہا کہ ہم جتنے بھی لوگ سیاسی طور پہ ہم ان کو ریلیز کریں گے. اب بلوچستان کی اور سندھ کی یہ بات کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں آپ نے اعلان کر دیا. تو یہ اچھے اقدامات کی تو آپ تعریف کریں. میں تو اچھے اقدامات کی تعریف کرتی ہوں. میں نے کب کہا ہے کہ دل سے کریں؟ نہیں، دل سے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آج کل جو ہے نا ہمارے بانیائی پی ٹی آئی کو ایسی ایک ہی نوک پہ رکھا ہوا ہے کہ پہلے ان کے پاس سائفر تھا، پھر ان کے پاس IMF کو جو خط لکھا جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت ان کے خطرے سے ڈوب رہی ہے. لکھنا چاہیے تھا. بالکل لکھنا چاہیے تھا. یہ دیکھیں، میں ابھی آپ کو جاتی ہوں اس بات میں، آگے میں بتاتی ہوں. میں خاموش ہوں، آپ بات کریں. میں ان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی معیشت کی مضبوط کرنے کے لیے کوئی بھی اقدام ہو اس میں کبھی بھی خلاف نہیں اٹھیں گے. IMF اگر پاکستان کو قرضہ دیتا ہے بالکل دے، لیکن بات تو یہ ہے ان قرضوں کے جو لگانے کے طریقہ کار ہیں وہ صحیح ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، بانٹنے والا پروگرام نہیں ہونا چاہیے. جس طرح یہ ہماری سیٹیں آپس میں انہوں نے بانٹ لی ہے، یہ تو بندر بانٹ کرتے ہیں نا، یہ اسی طرح ہی ہے. یہ پیسوں میں بھی بندر بانٹ کرتے ہیں، سیٹوں میں بھی بندر بانٹ کرتے ہیں. جی ریزرو سیٹوں کی بات میں کر رہی ہوں. عمران خان صاحب نے یہ خط لکھا ہے کہ یہ جب پچھلی دفعہ ان کو قسط دی تھی اس وقت آپ یہ سارے زمان پارک گئے تھے اور انہوں نے یقین دلایا تھا کہ پاکستان IMF کو جی وقف گیا تھا زمان پارک میں، اور یہ الیکشن کہا تھا کلیئر اینڈ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں. لیکن اس پہ عمل کریں گے تو اب آپ نے قرضہ دینا ہے. اگر انہوں نے الیکشن کلیئر نہ کروائے تو آپ نے اگلی قسط قرضہ نہیں دینا، کیونکہ یہ لٹ پٹ کھا پی کے یہ چلے جائیں گے. یہ پاکستان کی عوام کو دینا پڑے گا. لیکن آج دیکھ لیں عوام اس قرضے کو اتارے کیوں؟
جن کے لیے قرضہ دیا جاتا ہے ان کے اوپر لگایا جائے تب تو ٹھیک ہے نا. جب قرضہ عوام کے اوپر لگتا ہی نہیں ہے, عوام کی چمڑی سے نوچا جاتا ہے بلوں کی صورت میں. آج جو 30-35 ہزار روپیہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے اس کو 40 ہزار روپیہ گیس کا بل آتا ہے. 40 ہزار روپیہ جو 200-250 روپیہ گیس کا بل آتا تھا, آج اس کے گھر میں 40 ہزار روپیہ گیس کا بل جا رہا ہے. صحیح بات. یہ کیا ہے؟ یہ کہاں کی شرافت ہے کہ پیسے آپ خود لیں اور غریب عوام کا خون یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے, اس کو کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے اپنا میسج عوام کو دینے دے. بجلی کا بل ہے 70,000, 80,000, 90,000 غریب گھروں میں بل آ رہا ہے, جو صرف ایک لائٹیں جلاتے ہیں, گرمیوں میں پنکھے ہوتے ہیں تو سردیوں میں ان کے گھروں میں اے سی ہوتے نہیں ہیں, گرمیوں میں کہ وہ چلائیں. ان کے گھروں میں اگر 60-70 ہزار روپیہ بجلی کا بل آئے گا تو وہ خودکشیاں کریں گے, وہ چوریاں کریں گے, ڈکیٹیاں ڈالیں گے, اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ روزگار اس قدر ہے نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر کس نے لانا ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے ریلیف دینا عوام کو. تو جب حکومت الٹا غریب عوام سے پیسے لیتی ہے تو ان کے غریب عوام کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے, تو پھر اس کا اگر آپ اجازت دیں بات کر لوں. جی رانا صاحب, یہ جو 300 یونٹ تک آپ نے فری کرنے کا اعلان کیا, 200 یونٹ آپ کی اتحادی گورنمنٹ نے اعلان کیا, اس پہ کوئی امپلیمنٹ ہونے کی توقع ہے؟ جی سب سے پہلے تو چونکہ انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ پروونشل لیول پہ بھی ہے, ٹھیک ہے. ہماری جو گورنمنٹ ہے سندھ کے اندر ہے, بلوچستان میں ہے, جو میری بہن نے چیزوں کی نشاندہی کی ہے, یہ ظاہر ہے حکومت وقت کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, ہر آدمی اس کے اوپر کنسرن رکھتا ہے کہ چونکہ عام آدمی پس گیا ہے, عام آدمی کے مسائل جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں بالکل اسی طرح سے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے جو بجلی کے 300 یونٹ ہیں اس کے اوپر ہم نے جیسے بتایا کہ سولر پارک, سولر کے ذریعے ہم لوگ انشاءاللہ لوگوں کو ریمیڈی دیں گے. ہم چونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم, یہی تو چال ہے آپ کی, یہی چال ہے کہ آپ نہیں ہیں. میں تو حیران ہوں اس بات پہ. آپ سب کاموں میں ساتھ ہے, ساری سیٹیں لے لی, کمپلیٹ. سندھ کے اندر ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, بلوچستان میں ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. 2 صوبوں کے اندر ہماری حکومت ہے, وہاں ہم انشاءاللہ تعالی پروونشل, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے پرائم چیز ہے, ٹھیک ہے. ہم نے جیسے یہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ جو اشرافیہ ہے نا اس کے اوپر آپ میکسیمم بوجھ ڈالیں, ٹھیک ہے, آپ غریب آدمی کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں. تو یہ جتنی چیزیں انہوں نے نشاندہی کی ہیں یقیناً حکومت وقت کو کرنی بھی چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم فریضہ. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ غریب کی بات کی ہے, مزدور کی بات کی ہے, کسان کی بات کی ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کی ترجمانی کرتے ہیں اور اسمبلی کے فلور پہ بھی کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم جس حد تک ہو سکا, چونکہ ہم اپنا مینیفیسٹو پورا تو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, لیکن ہم میکسیمم کوشش کریں گے کہ اپنی یہ 300 یونٹ والی جو بات ہے, جی بالکل ہم دے رہے ہیں. جی اچھا, یعنی یہ آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں, ہم سندھ میں بلوچستان اور سندھ میں کر رہے ہیں, بالکل کریں گے انشاءاللہ. جی تو یہ پنجاب کا اور خیبر پختونخوا, یہ ظاہر ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہم ٹیک اپ کریں گے, باقی ان کی گورنمنٹ ہے ان سے بھی بات کریں گے. ظاہر ہے یہ پبلک, اگر دیکھیں 2 صوبوں میں ہوگا تو الٹیمیٹلی ان پہ بھی پریشر آئے گا, یہ بھی کریں گے. اچھا, آپ یہ بتائیں جی کہ آپ خیبر پختونخوا میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم دیکھیں گنڈا پور صاحب نے اعلان بڑے کیے ہیں. بالکل اعلان کیا, وہ ہماری پارٹی کے کارکن ہیں جنہوں نے سزائیں کاٹی ہیں, اتنا ظلم کاٹا ہے, اور اتنے ظلم کے باوجود اپنے ان کی زلفیں کاٹ دی اور تو کچھ نہیں ہوا. بہت ظلم کیا ہے, لیکن الحمدللہ ہمارے شیر جو ہیں, نوجوان جو ہیں, وہ بچارے اس کے باوجود اپنے قائد عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں, اور کریں گے انشاءاللہ. اور جو انہوں نے وعدے لیے ہیں اور دیے بھی ہیں عوام کو, وہ اس کے اوپر کارآمد ہوں گے. کیوں؟ علی پور گنڈا صاحب صاف علی امین گنڈا پور, جی انسان ہے اور وہ عوام کو ریلیف دیں گے. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان کے نامینیٹ ہونے سے نون لیگیوں کو کیا پریشانی ہوئی ہے. ان کی چیزیں, یہ رانا صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, اجازت جی بولیں. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ جو لیڈرشپ انڈر کرائسس ہے یا آپ کے کارکن ہیں, جی ہم لوگ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سٹرگل آپ لوگوں کے سامنے ہے. ہماری جو بانی تھے
پارٹی کے چیئرمین، ان کو جوڈیشل مرڈر کیا، محترمہ کی شہادت ہوئی، آصف علی زرداری صاحب 14 سال جیلوں میں رہے، ہمارے وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی صاحب اسیر رہے، راجہ پرویز اشرف صاحب رہے. کون سی لیڈرشپ ہے؟ 45,000 بندوں کو کوڑے لگے. لیکن اس کے باوجود ہم نے سسٹم کے ساتھ جڑے رہے. میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ سسٹم سے جڑے رہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں سسٹم سے، جب آپ نے سیاست کرنی اس میں اونچ نیچ آتی ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن سسٹم سے جوڑ کے ہم نے ہمیشہ پاکستان کھپے کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ فیڈریشن کی بات کی ہے، ہم نے اینٹی اسٹیٹ کوئی کام کبھی نہیں کیا. یہ جو لیٹر لکھنا آئی ایم ایف کو جو بات ہو رہی تھی، میں بیسیکلی اس کے اوپر بات کرنا چاہتا تھا کہ جب بھی ایک ادارہ ہے وہ ملک کے اندر آتا ہے تو وہ اپنی اپوزیشن سے بات کرتا ہے، سب سے ڈسکشن کر کے انہوں نے لینا. ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ان کے ایس او پی ہوتے ہیں، ان میں بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. پیسہ جب آتا ہے تو ایک سسٹم کے تحت ملک میں آتا ہے واپس بھی لینا اور ہوتا ہے. فائنینس ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے ریکوری یونٹ کہاں کہاں سے ہے، لیکن چونکہ انہوں نے روٹین سے ملنا ہوتا ہے. تو یہ جو لیٹر لکھنا یہ کسی لحاظ سے کوئی احسن اقدام نہیں ہے. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی الیکشن کے مسائل ہیں وہ ملک کے اندر ہیں، ملک کے اداروں کے اندر ہے. آئی ایم ایف نے آ کے یہ حل نہیں کرنا سوائے اس کے کہ آپ کے ملک کے لیے آپ مشکلات پیدا کریں. تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ تعمیری سیاست کریں. بات یہ ہے وہ کہتے ہیں اب دیکھو آپ پہ یہ الزام آ رہا ہے کہ آپ گالی گلوچ کی سیاست کرتے ہیں، آپ ملک دشمنی کی سیاست کرتے ہیں، آپ پٹرول بم بناتے ہیں، آپ اداروں کے ساتھ کھینچا تانی کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر آپ پاکستان کے ساتھ گتھے متھا ہوتے ہیں. ہم صرف احسان صاحب ہم سچ بولتے ہیں. اچھا، یہی بہت بڑی ہمارے پاس کوالٹی ہے، اور ہماری پارٹی میں جھوٹ بولنا نہیں ہے، کسی کا حق چھیننا نہیں ہے، کسی کا روزگار چھین کے، کسی کا مینڈیٹ چھین کے، کسی کے حق کے اوپر اپنا حق جتانا یہ ہمارا فرض نہیں ہے. ہمارے قائد نے بھی یہی سمجھایا، اور ہم مسلمان بات ختم نہ ہو جائے اگر یہ بات کریں آپ. نہیں، وہ ہم ہیں نا، وہ اگلا بندہ جو مکاری اور جھوٹ اور کرپشن سے بھرے ہوئے ہیں وہ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے. یہ اچکزئی صاحب نے کل سچ ہی بولا ہے نا، سچ بولا ہے تو رات کو لیٹ ان کے گھر میں چھاپے ڈال گئے نا. یہ ہے گنڈا گردی، یہ ہے ظلم کی سیاست کہ ایک بندہ ہم نے نومینیٹ کیا ہے، لیکن ان کو یہ تھا کہ ہمارے مقابلے میں کون آ سکتا پارٹی کہہ رہی ہے ہم نے تو کوئی چھاپا نہیں مارا. یہ زیادتیاں کرتے ہیں، ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی جو ہو رہی ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اچکزئی صاحب وہی ہے نا جن کے متعلق چیئرمین صاحب نے ان کی چادر کے اوپر مذاق لگایا تھا، وہی ہے نا صاحب؟ یہ شہباز شریف صاحب اور یہ زرداری صاحب بھی وہی ہیں جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کے لیے نا روڈوں پہ کھڑے ہوتے تھے. وہ کہتے تھے میں تیرا پیٹ پھاڑوں گا، یہ ساری سیاسی باتیں آپ میٹھا میٹھا ہب ہب کر رہے ہیں، پکا پکا تھو تھو کر رہے ہیں. آپ حکومت میں ہے بھی اور نہیں مانتے. آپ نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ہر جگہ پہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ یہ مانتے نہیں ہیں کہ آپ نے بٹھایا نہیں تو بیٹھے وہ کیا کریں. نہیں، ہم نے نہیں بٹھایا. ہم نے چور لٹیروں کے ساتھ حکومت نہیں بنانی، نہ بنائیں گے، اور نہ ہی ہمارا نہیں کوئی 5 سال نہیں ہوگا. آپ کو جلدی رزلٹ ملے گا. یہ مریم نواز صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکی ہے نا دوسروں کا مینڈیٹ چوری کر کے. یہ زیادہ دیر پاورفل نہیں ہے، یہ آپ کو جلد پتہ چلے گا. پارٹی تو آپ کا مینڈیٹ چوری کیا، ان کو بخشیں. نہیں دیکھیں، یہ ہے تو ایک ہی چیز نا، یہ ہے ایک ہی پارٹی کے دو تیر، ایک پارٹی کے ہیں. جب یہ الیکشن میں نہیں تھے ایک دوسرے کو تیر مارتے تھے، وہ کلہاڑے مارتے تھے، اور ایک دوسرے کو وہ گالی گلوچ دیتے تھے. آج الیکشن مہم ختم ہو گئی، سیٹوں کی باری آئی تو یہ ایک پھر گلدستہ بن گئے. نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑا جی، میں تو ان کے خلاف کمپین کر کے نہیں، وہ تو ظاہر ہے آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ تو کھڑے کرنے تھے نا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ ہمارے بانیے وہ کہتے تھے جب ایک پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے یہ 11 چوچو کا مربع اکٹھا ہو جائے گا اور یہ صرف نشانے پہ رکھا جائے گا. اب بڑی تعمیری گفتگو جاری تھی کیونکہ وقت کی کمی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا، تو ہم یہاں پر اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں، اور میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات اس کا فیصلہ کرنا آپ